السلام علیکم مجاہد فرساد۔ آج کا پیغام۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آج کل اتنی غربت کیوں ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، میرے خیال میں آج اتنی غربت نہیں جتنا لوگوں نے شور مچا رکھا ہے۔ آج کل ہم جس کو غربت بولتے ہیں وہ دراصل خواہشات کا پورا نہ ہونا ہے۔ ہم نے تو غربت کے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ اسکول میں تختی پر گاچی کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو مٹی لگایا کرتے تھے، سلیٹ پر سلیٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، بجری کا کنکر استعمال کرتے تھے، اسکول کے لیے جو کپڑے لیتے تھے وہی عید پر بھی پہن لیتے تھے، کپڑے اگر پھٹ جاتے تو سلائی کر کے بار بار پہنتے تھے، جوتا بھی اگر پھٹ جاتا بار بار سلائی کرواتے تھے، اور جوتا سروس یا باٹا کا نہیں پلاسٹک کا ہوتا تھا۔ گھر میں اگر مہمان آ جاتا تو پڑوس کے ہر گھر سے کسی سے گھی، کسی سے چینی تو کسی سے نمک مانگ کر لاتے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ ہر گھر میں ایک ایک ماہ کا سامان پڑا ہوتا ہے، مہمان تو کیا پوری بارات کا سامان موجود ہوتا ہے۔ آج تو اسکول کے بچوں کے 2 یا 3 یونیفارم ضرور ہوتے ہیں۔ آج اگر کسی کی شادی پہ جانا ہو تو مہندی، بارات اور ولیمے کے لیے الگ الگ کپڑے اور جوتے خریدے جاتے ہیں۔ ہمارے دور میں ایک چلتا پھرتا انسان جس کا لباس 300 تک اور بوٹ 200 تک ہوتے تھے اور جیب خالی ہوتی تھی، جبکہ آج کا چلتا پھرتا نوجوان جو غربت کا رونا رو رہا ہوتا ہے، اس کی جیب میں 30,000 کا موبائل، کپڑے کم سے کم 2,000 کے اور جوتا کم سے کم 3,000 کا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں خواہشوں کی غربت ہے۔ اگر کسی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے 2 جوڑے کپڑے یا عید کے لیے 2 جوڑے کپڑے نہ سلا سکے، وہ سمجھتا ہے میں غریب ہوں، ہم ناشکرے ہو گئے ہیں، اس لیے برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ پہلے درجہ بندی کم تھی، معاشرتی سٹیٹس کم و بیش ایک جیسا تھا، توکل بہت تھا، باہمی ہمدردی زیادہ تھی، مل کر رہنا اچھا سمجھتے تھے، جبکہ آج کل تنہائی پسندی ہے۔ اس دور میں اللہ کی نعمتیں بدرجہ زیادہ ہیں، لیکن اکثر شکر، توکل اور باہمی تعلقات کمزور ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو کامل ہدایت بخشے اور دین اسلام کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیکچر میں ہم جنرل نالج کے 5 سوالات اور میر تقی میر پر تیسرا لیکچر دیں گے، جس میں میر کا سیاسی اور سماجی شعور، فراق نے غالب کو میر پر کیوں ترجیح دی، اور میر کا تصور غم اجتماعی ہے یا انفرادی، اس پر بات کریں گے۔ پاکستان کا سب سے قدیم شہر کون سا ہے؟ پاکستان کا قدیم ترین شہر ملتان ہے۔ پاکستان کا قومی نعرہ کون سا ہے؟ پاکستان زندہ باد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کس سال فتح ہوا؟ 16 ہجری میں۔ کوئٹہ زلزلے سے کس سال تباہ ہوا تھا؟ 1935 عیسوی میں۔ کون سا ملک نوبل انعام دیتا ہے؟ سویڈن۔ میر کا سیاسی اور سماجی شعور۔ میر نے اپنی صلاحیتوں اور اختیاروں کے ذریعے اپنے سیاسی اور سماجی شعور کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے عہد میں ہونے والے مظالم پر نکتہ چینی بھی کی ہے، ان کیفیات کو بیان بھی کیا ہے اور انحطاط کی وجوہات بھی بتائی ہیں۔ دبستان دلی کے شعراء اور خصوصاً میر نے اپنے عہد کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ ان کی شاعری سے اس عہد کی تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے۔ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک جنہیں دماغ تاج و تخت کا، تھا ملک جن کے زیر نگیں صاف مٹ گئے، تم اس خیال میں ہو کہ نام و نشاں رہے۔ فراق نے غالب کو میر پر کیوں ترجیح دی؟ میر کی شاعری میں احساس غم پوری طرح نمایاں ہے۔ رنج و الم کے اس مضمون کی کثرت نے ان کے کلام میں ایک قسم کی ناگوار یکسانیت پیدا کر دی ہے۔ فراق گورکھپوری کو اسی لیے کہنا پڑا کہ میر بڑا غزل گو ضرور ہے لیکن فنکار کی حیثیت سے غالب بڑا ہے۔ میر کا تصور غم اجتماعی ہے یا انفرادی؟ میر کے غم میں قدر نشاطیہ کیفیت موجود ہے۔ ان کے غم انگیز اشعار کو پڑھ کر طبیعت کند نہیں ہوتی، ان کا غم پر لطف معلوم ہوتا ہے، ان کے غم میں شریک ہونے کو جی چاہتا ہے، خصوصاً جب وہ خود کو شدید احساس سے بچنے کے لیے بے خود ہوتے ہیں۔
تو جی چاہتا ہے کہ یہ بستی ہم پر بھی طاری ہو جائے۔ میر کے کلام میں غم جاں اور غم جہاں رچ بس گیا ہے۔ وہ اپنے ذاتی غم کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، انہیں تو سارے نگر کا دکھ ہے جو خون کے سیلاب میں بہہ گیا ہے۔ وہ خوابوں کی بستیاں، وہ امیدوں کے محل جو ایک پوری تہذیب کی آنکھوں کا تارا تھے، جب ان پر تباہی آئی تو میر کو اپنی زندگی کا رنگ بھی بکھرتا ہوا نظر آیا۔ اس تباہی پر میر صاحب کو جو غم ہوا وہ محض انفرادی نہیں تھا، اس کی نوعیت اجتماعی، سماجی اور تہذیبی بھی تھی۔ ان کی نگاہیں اس ایک ایک چیز کو دیکھتی تھیں جس کو اس ہنگامے نے اپنی جگہ سے ہٹا دیا تھا۔ مکان مٹ جاتے تو صبر تھا، عمارتیں ختم ہو جاتیں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میر صاحب کو غم تو اس بات کا تھا کہ بازاروں کا وجود ہی باقی نہ رہا، ان کی رونقیں ختم ہو گئیں، گلی کوچے مٹ گئے، ان کی چہل پہل باقی نہ رہی۔ بچے جس طرح ان گلیوں میں کھیلتے پھرتے تھے وہ انداز ختم ہو گیا، خانقاہیں اجڑ گئیں، صوفیوں اور درویشوں کا وہ ماحول نہ رہا۔ غرض میر صاحب کو غم یہ ہے کہ اس تباہی کے ساتھ ان کے پورے ماحول کی عمارت زمین پر آ رہی۔ بہت شکریہ۔